بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 7 شروع کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 8ویں تختی بھی چلا رہی ہے۔ تو اس کا پہلا حرف ہم نے پڑھ لیا تھا کہ با کھڑی زبر اور با کھڑی زیر، اسی طرح الٹا پیش با کے اوپر، اور جو 8ویں تختی کا تھا وہ با الف زبر با، اسی طرح با یا زیر بی، اور با و پیش بو، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا حرف مکمل ہو گیا۔ تو آج جو ہے ہمارا اگلا حرف، تو ایک تو یہ دو تختیوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو ترتیب 7ویں تختی کی ہے اسی ترتیب کے مطابق 8ویں تختی نہیں ہے، لیکن ہم نے 8ویں تختی کو 7ویں تختی کے تابع کی ہے، یعنی جس طرح ہم یہاں پر جو حرف پڑھیں گے تو وہی حرف جو ہے 8ویں تختی کا بھی ہم پڑھیں گے۔ تو دوسرا حرف ہمارا آج کا ہے سبق کا، وہ ہے یعنی پچھلے سبق کے بعد جو آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، یعنی تو وہ حرف ہے یا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یا کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو چلو آپ دیکھیں گے کہ کھڑی زبر کے ساتھ یا کس طرح آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو چلو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا کے اوپر چھوٹی سی الف ہے، تو اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زبر یا، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا کھڑی زبر یا۔ چلو آپ دیکھ لیں ابھی میری طرف بھی کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی اس سے منہ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے۔ تو جی ہاں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ یا کے اوپر جو ہے کھڑی زبر ہے، یعنی چھوٹی سی الف ہے جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زبر یا، ٹھیک ہے۔ زبر میں منہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، منہ کھل جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ منہ کھل جاتا ہے۔ تو یا کھڑی زبر یا، یا، اس کو ہم اتنا لمبا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ابھی چلو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جب یا کو الف کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو وہ کس طرح ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یا کے اوپر زبر ہے، بڑی زبر، اور اس کے ساتھ جو ہے الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا الف زبر یا، یا الف زبر یا۔ ان دو تختیوں کو ہم اس وجہ سے اکٹھا چلا رہے ہیں کہ دیکھو کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کھڑی زبر میں بھی یا، اور الف کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی یا، وہاں بھی یا، یہاں بھی یا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یا الف
کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا الف زبر یا، یا الف زبر یا۔ اب اس کے بعد جو اگلا حرف ہمارا ہوگا، یعنی حرف تو یہی ہے لیکن کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، تو چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی سی الف، اب یہ وہ پہلے تو یا کے اوپر تھی، یا کے اوپر چھوٹا سا الف بنا ہوا تھا، لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ یا کی نیچے ہے، چھوٹا سا الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا کی نیچے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زیر۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر یی، ٹھیک ہے، یا کھڑی زیر یی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو کس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ یا کھڑی زیر یی، یہ نچلا ہون جو ہے زیر کے پڑھنے میں یہ نیچے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے اس کا، یعنی نیچے کی طرف چلی جاتی ہے نچلا ہون، تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا کھڑی زیر یی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگلا جو یا کو ہم دیکھیں گے تو دو یائیں لکھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو پہلی یا کی نیچے زیر اور دوسری یا جو ہے اس پر جزم ہے، یعنی یا دوسری یا جو ہے وہ ساکن ہوگی۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی یا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، بڑی زیر، اور دوسری یا کے اوپر جو آپ کو چھوٹا سا نشان نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ہے جزم۔ جزم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ یا جو ہے یہ دوسری یا اس کو کہتے ہیں ساکن، یا جس حرف کے اوپر یہ نشان آ جائے جزم کا تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا زیر یی، یا زیر یی، ٹھیک ہے، یا زیر یی۔ جی ہاں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ یا کی نیچے، پہلی یا کی نیچے زیر اور دوسری یا جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ جس طرح ہم نے کھڑی زیر میں بھی دیکھ لیا کہ وہاں پر بھی یی پڑھتے ہیں ہم، یی، تو یہاں پر دو یائیں جو ہے اکٹھی ہو گئی، پہلی یا جو ہے متحرک ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے، اور دوسری یا ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے، لیکن پڑھنے میں دونوں، وہاں پر کھڑی زیر ہے، لکھنے کے اعتبار سے وہ کچھ اور طرح ہے، اور یہاں پر دو یائیں ہیں لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں ایک جیسے ہے، لکھائی کے اعتبار سے تو الگ ہیں اور جوڑ کر پڑھنے میں بھی الگ ہے، کہ وہاں پر ہم پڑھتے ہیں کھڑی زیر اور یہاں پر پڑھتے ہیں یا زیر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر بھی جو نچلا ہون ہے وہ نیچے کی طرف جھکاؤ اس کا ہوتا ہے، جیسے یا زیر یی، یا زیر یی، ٹھیک ہے۔ چلو اب الٹا پیش کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یا کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا کے اوپر جو ہے الٹا پیش ہے، یعنی نیچے سر بنا ہوا ہے اور اوپر کی طرف دم گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ الٹا پیش ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو کس طرح پڑھا؟ یا الٹا پیش یو، ٹھیک ہے، یہ ہے الٹا پیش۔ اب دیکھیں گے کہ واو کے ساتھ کس طرح اس کو یا کو ملا کر جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے واو مدہ کے ساتھ۔
جی ہاں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واو کے ساتھ یہ یا کو ملا کر لکھا ہوا ہے، یا کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے۔ اس واو یا کے اوپر پیش یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اسی طرح یا ساکن ہو اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، ٹھیک ہے، اور یا واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، یا الف ہو اس سے پہلے زبر آ جائے، کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر ہو، تو یہ ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان تین حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے واو مدہ۔ کیا ہے؟ واو مدہ۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا واو پیش یو، یا واو پیش یو، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یا الٹا پیش کو کس طرح پڑھتے ہیں اور یا واو پیش کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ اب یا الٹا پیش کہہ دو یا واو پیش کہہ دو تو ان دونوں سے بنتا ہے یو، یو، ٹھیک ہے، یا الٹا پیش یو، یا واو پیش یو، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارا سبق، کیونکہ یہ سبق لمبا ہو جائے گا، تو یہ یا جو ہے ہم نے مکمل کر دی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کر لیں تاکہ آگے ہم جو ہے اسباق ہمارے بڑھتے جائیں، اور لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ یا کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ پڑی زبر، پڑی زیر اور سیدھی پیش کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے طالب علم وہ یا کھڑی زبر، مثال کے طور پہ یا کھڑی زبر یا کو یا اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس کو ہم الف جتنا لمبا کریں گے۔ اسی طرح یا کھڑی زیر کو یہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ یہ۔ اسی طرح یا الٹا پیش کو مختصر کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں یا الٹا پیش یو، تو یو نہیں ہے بلکہ یو ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اب تک اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔